الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگ اور دوستو، اسماء حسنہ کی ان مجلسوں میں ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان کو سمجھ لیں، ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں، ان کا ادراک کر لیں، ان کو اخذ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ تسعۃ وتسعین اسما فمن احصاها فقد دخل الجنۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 اسماء حسنہ ہے، صفات علیہ ہے، اوصاف حمیدہ ہے۔ فمن احصاها، جس نے ان کو پا لیا، حاصل کر لیا، سمجھ لیا، فقط دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ لہ الاسماء الحسنی، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، صفاتی نام۔ اور کہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، دعائیں کرو۔ یہ اسماء حسنہ جو دراصل اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، ان کو سمجھنے سے سب سے پہلا جو بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید بہت مضبوط ہوتا ہے۔ سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ پالنہار ہے۔ پتہ نہیں کیوں دنیا کو بہت دھوکہ ہوا، اکثر و بیشتر آپ غیر آسمانی مذاہب، بلکہ آسمانی مذہب بھی اس میں شامل ہو گیا، عیسائیت بھی، کہ 3 خداؤں کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے ملک میں بھی جانتے ہیں کہ اگرچہ جہالت بہت عام ہے، سینکڑوں خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی اصلاً 3 خداؤں کی بات ہے۔ برہما ہے، وشنو ہے، شیوا ہے۔ عیسائیت میں بھی یہی مصیبت ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنا، کہ بھائی وہ خالق بھی ہے اور وہ رب بھی ہے، یدبر الامر، تمہاری ضروریات کی تکمیل بھی وہی کرتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں اس کائنات کا انجام ہے، اختتام ہے، وہ الیہ المصیر، لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ کمبینیشن جو اسلام نے دیا ہے کہ صفات جلال بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، صفات جمال بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، صفات کمال بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر اس حسین امتزاج کو اگر ہم سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہوگی، عبادتوں کا صحیح جذبہ پیدا ہوگا، عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے گا، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا، فَادْعُوهُ بِهَا، دعاؤں کا طریقہ آئے گا، سلیقہ آئے گا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا آپ مطالعہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا، ان صفات کا حوالہ دیتے ہیں، کے ذریعے سے دعائیں فرماتے ہیں۔ سارے نبیوں کی دعائیں آپ دیکھ لیجیے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی،
ان اسماء حسنہ کا تذکرہ ان میں ضرور ملے گا. لہذا اسماء حسنہ کو سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنا، جتن کرنا، وقت فارغ کرنا، اس کو آپ یوں نہ سمجھے کہ ایک روٹین کام ہے، کر لیا موقع ملا تو. نہیں، یہ ہمارے ایک دینی علوم کا کم سے کم اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ معرفت خداوندی کا ایک اہم تقاضا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجد میں یہ کام شروع ہوا اور غالباً شاید 50ویں نشست ہے، 85 یا اس سے زیادہ ہو چکی. 99 کا بھی جو تذکرہ حدیث میں ہے، اکثر محدثین نے کہا کہ وہ فگر نہیں، کثرت، عربوں میں کثرت بتانے کے لیے. جیسے ہم لوگ کہتے تھے کہ 20 مرتبہ کا، تو 20 تھوڑی نہ تھے، 20 یعنی بار بار کہا میں نے. تو ایسے ہی بعض محدثین کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء حسنہ 99 سے بھی کہیں زیادہ ہے. قرآن مجید میں خود لوگوں نے شمار کیا. البتہ ایک حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں آپ نے 99 نام گنائے ہیں. تو چاہے آپ 99 مانیں یا چاہے آپ بکثرت مانیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہم کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں. نمبر 2 دعاؤں کا طریقہ دیتے ہیں. نمبر 3 قرآن فہمی پیدا ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں شاید اگر میں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، 70-75% آیتیں ہیں جو کسی نہ کسی اللہ کے نام پہ ختم ہوگی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. یہ بھی ایک علم ہے جس کو علم مناسبہ کہا مفسرین نے، کہ آیت میں جو بات کہی گئی اس حکم سے، اس ارشاد سے، اس بات سے جو صفت اخیر میں لائی گئی کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے، کیوں لائی گئی وہ صفت. اس کو علم المناسبہ کہا گیا اور اس پہ مفسرین نے بہت غور کیا. امام فخر الرازی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ کلام کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ نے ایک بہت زبردست واقعہ بھی بیان کیا عربوں کا، جس کی تفصیل اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں. اب اس وقت یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بہت سے ناموں کا مذاکرہ کیا. الحمدللہ بات شروع ہوئی تھی اللہ سے، الہ سے، رب سے، پھر رحمان، رحیم، مالک، ملک، رزاق، خالق، الباری، مصور، یہ سب اسماء حسنہ کی گفتگو کرتے کرتے اب ہم پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے سلسلے میں جو ایک سنگل ورڈ کی شکل میں نہیں بلکہ ایک کمبینیشن کی شکل میں، 2 لفظ، 3 لفظ، جیسے ذوالجلال والاکرام. اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی شدید المحال کے سلسلے میں، کیسی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. اور آج میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے احکم الحاکمین. 2 لفظ مل کے احکم اور الحاکمین مل کر یہ اللہ کی صفت آئی. یہ احکم الحاکمین، یہ دونوں لفظ بعینی ہی 2 جگہ قرآن پاک میں آئے ہیں. ایک سورہ ہود میں انشاءاللہ اس کا بھی میں تذکرہ کروں گا، اور ایک سورہ والتین میں، جس سورت کو ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی، جس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو یہ احکم الحاکمین، اچھا یہ بات بھی میں عرض کر دوں، احکم الحاکمین، احکم الحاکمین، احکم الحاکمین، یہ عربی زبان کا ایک گرامیٹیکل کنسٹرکشن ہوتا ہے، مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جملے میں اس کا لوکیشن کیا ہے، وہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، وہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس کو میں چھیڑ دوں تو ذرا بھیڑ کم ہو جائے گی، اسی لیے میں وہ گرامر میں نہیں جاتا ہوں. صرف اگر میں احکم الحاکمین کہوں یا احکمی الحاکمین کہوں تو آپ اس کو غلطی مت سمجھیے، وہ الگ الگ سیاق میں، الگ الگ انداز میں یہ اعراب بدلتا رہتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احکم الحاکمین کو سمجھنے کے لیے ہم کو روٹ ورڈ سمجھنا ہوگا حکمہ. اصلاً اگر آپ بہت ریسورس والی ڈکشنریز ہیں عربک کی، اسٹوڈنٹ والی نہیں،
جو مراجع و مصادر میں شامل کی جاتی ہیں ان میں آپ چیک کریں گے، جیسے لسان العرب ہے 4 جلدوں میں، تاج العروض ہے، اور بھی بڑی اہم کتابیں ہیں، مختار الصحاح ہے، ان میں حکمہ کا جو مفہوم ہے وہ کسی چیز کو مضبوط کر دینا، اسٹرانگ کر دینا۔ اسی لیے اردو میں ایک لفظ ہے دیکھیے محکم، بلکہ عربی میں بھی ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیتوں کو بہت مضبوطی کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اب حکمہ کا ترجمہ 3 طرح سے کیا جاتا ہے عربی میں۔ ایک ہوتا ہے حکمہ حکومتاً یا حکمن، جس کے معنی حکومت کرنا، کنٹرول کرنا، اور آپ جانتے ہیں جو حکمران ہوگا، جو اصل اتھارٹی ہوگی، وہ طاقتور ہوتی ہے، وہ مضبوطی کے ساتھ قابو میں رکھتے ہیں اپنے محکوم کو۔ اور اگر آپ اس کو حکمہ یحکم حکمتاً کہتے ہیں، تو جب حکمت کا مصدر آئے گا تو دانائی، فراست، وزڈم، عقل مندی کا مفہوم ہوتا ہے۔ اسی سے اللہ کی بہت سی صفت آئی ہے، دیکھیے حکیم حکیم حکیم۔ ہمارے اردو والے حکیم صاحب نہیں، بلکہ عربی کا حکیم، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت دانا ہو، بینا، دانشمند، جس کے ہر کام میں لاجک ہو، وزڈم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ حکمہ یحکم حکمن کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی فیصلہ کرنا، ججمنٹ، قاضی ہونا، عادل ہونا، انصاف کرنا۔ احکم الحاکمین یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حکیم کے معنوں میں بالکل الگ ہے، اس کا استعمال الگ ہے، یہاں پہ ہم اس کی بحث کا اعادہ نہیں کریں گے، اس گفتگو کا اعادہ نہیں کریں گے، لیکن دو مفہوم احکم الحاکمین یعنی وہ حکمرانوں کا بھی حکمران ہے، سارے جتنے حکومت کرنے والے ہیں، رولرز جتنے، ان سب کا بڑا، ان سب پہ حکومت کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، ایک معنی۔ اور دوسرے معنی یہ کہ وہ انصاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا، عادل کرنے والا، صحیح ججمنٹ کرنے والا، لوگوں کو، مخلوق کو انصاف پہنچانے والا، وہ احکم الحاکمین، وہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا۔ یہ دونوں مفہوم میں دونوں جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ پہلی جگہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انجیر پہ غور کرو، زیتون پہ غور کرو، والتینی والزیتون، اس کا ذرا میں وضاحتی ترجمہ کر گیا، لیکن اگر آپ بہت لفظی ترجمہ کریں گے تو انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کبھی اپنی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو یاد رکھیے وہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اس کو ایویڈنس کے طور پر پیش کرتا ہے، گواہی۔ دیکھیے ہم جب کھاتے ہیں نا قسم، اللہ کی قسم، تو اس کے معنی ہوتے ہیں میں اپنی سچائی پہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، یہاں سے قسم کا رواج پیدا ہوا۔ اب جب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے تو لازمی بات ہے وہ تو حاضر و ناظر ہے، اور وہ کہہ رہا انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ پھر اس کے آگے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، طور سینا، سینا کی وادی میں ایک پہاڑ ہے جو آج کل مصر کا حصہ ہے، اس کو طور سینا کہتے ہیں، اس کی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا والبلد الامین، امن والے شہر کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بطور گواہ پیش کیا لوگوں کے سامنے، اور ہم غور نہیں کرتے۔ ذرا آپ غور کیجئے، تہ میں جائیے، دیکھیے والتین والزیتون، یہ انجیر اور زیتون یہ بہت پیدا ہوتے ہیں فلسطین کی سرزمین میں، مسجد اقصی میں، اور ساتھی جو دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم داخل ہوئے تو اس کے کیمپس میں لگاتار وہی درخت لگے ہوئے ہیں، پورے زیتون کے پھیلے ہوئے چاروں طرف۔ تو اب آپ ذہن میں رکھیے فلسطین کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ دوسری جانب طور سینا عرض کیا تھا میں نے ابھی، سینا ایک میدان ہے، اس میں طور ایک پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، یہ بھی ایک سرزمین۔ والبلد الامین، اور امن والا شہر مکہ مکرمہ، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت و رسالت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت و رسالت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت جڑی ہوئی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے بطور گواہی پیش کیا، ذرا غور کرو، وہ نبیوں کا دراز سلسلہ جو فلسطین میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کی نبوت، تیسری طرف حضرت ابراہیم کی نبوت، حضرت اسماعیل کی نبوت، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. انسان کو کتنا اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بڑی بلندیوں پر ہم نے انسان کو پیدا کیا. اب یہ انسان کی کوتاہی ہے نا، نکما پن ہے. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ وہ اس اونچے مقام سے گر کر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، پتھروں کی پوجا کرنے لگتا ہے، درختوں کی پوجا کرنے لگتا ہے. فرمائیں گے ہم نے پیدا تو بہت معزز کیا، صلاحیتوں ہم نے بڑی پیاری رکھی ہیں، اور یہ نبوتیں گواہی دے رہی ہیں کہ انسان کتنا مقدس اور کس قدر معزز ہوتا ہے، لیکن پھر انسان اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے گر جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، ہاں وہ نہیں گرتے اپنے مقام سے جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیکیوں پر پابندی کرتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی حقیقت بیان کرنے کے بعد فما یکذبک بعد بالدین، قیامت کے دن کا انکار کیسے انسان کر جاتا ہے، کیسے جھٹلا دیتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ حکمرانوں کا حکمران نہیں ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر فوراً ارشاد فرماتے بلا وانا من ذلک لشاہدین، ہاں بخدا میں اس پہ گواہ ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ حکمرانوں کا حکمران ہے. کہ بڑے بڑے حکمران جنہوں نے اپنے تخت کو، اپنی سلطنت کو ایسے سنوارا، اور اکثر و بیشتر بہت کم انصاف پسند حکمران گزرے، اکثر و بیشتر ظالم، ظلم کے ذریعے سے لوگوں کا خون چوس چوس کے، لوگوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کے جنہوں نے حکومت حاصل کی تھی، ان کی حکومتیں کہاں چلی گئی، ختم ہو گئی. وہ نمرود کو یاد کیجیے آپ، جس نے ہینگنگ گارڈن بنایا تھا، محل کے محل بنا دیے تھے بابل میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت اس کو لے ڈوبی، قصے پارینہ بن گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی نسل باقی نہیں رہی. فرعون جس کا عالم یہ تھا، خود اپنے منہ سے کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا اقتدار ہوں، سب سے بڑی حکومت میری ہے. اور زمانے کے اعتبار سے آپ دیکھیے بڑی ویل ڈیولپڈ قسم کی سلطنت تھی مصر کی، اور اس کو غرور تھا مصر کی سرزمین پہ، شادابی پہ خوب غلے ہوتے اور خوب طرح طرح کی کھیتیاں ہوتی، دولت سمٹ کے اس کے خزانے میں آ رہی تھی، اور وہ اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کا مرکز سمجھتا تھا. لیکن اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخالفت مول لینا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. وہ خود کیچڑ میں ختم ہوا، اس کی سلطنت ختم ہو گئی، اس کی شان آن بان سب ختم ہو گئی. کیوں؟ اللہ کا حکم. اللہ حکمرانوں کا حکمران ہے. اور آپ پھر اس کے بعد دیکھتے چلے جائیے، بہت سارے ظالم حکمران تختوں پر آ کر بیٹھے، حکومت کی، زیادتیاں کی، اور یہ سمجھتے رہے کہ اقتدار ہمیشہ ہمارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلد کسی 10 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 4 سال، کسی کو 20 سال چھٹی اللہ تعالیٰ نے کر دی. اور ایسی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی کہ ان کے خود خاندان والے ان سے نسبت جوڑنے میں عار محسوس کرتے ہیں، خاندان کے خاندان ختم ہو گئے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ حکمرانوں کا حکمران نہیں ہے؟ ہاں بے شک اللہ آپ ہی کی حکومت ہے، آپ ہی کی حکومت روز اول سے برقرار ہے، روز قیامت تک برقرار رہے گی. اللہ تعالیٰ کی حکومت جاری رہنے والی، اس کو زوال نہیں ہے، اس میں اس کی سلطنت گھٹتی نہیں، اس کی سلطنت میں نقصان نہیں ہوتا، کمی نہیں آتی، اس کا کنٹرول ویسے، اس کا قابو ویسے ہی. دوسرا مفہوم عدالت کرنا، انصاف کرنا، ججمنٹ کرنا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، جس کا ابھی میں نے اشارہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اس کا تذکرہ ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیہم مخالفتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا کشتی بنا لو، کشتی بن گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آیا تندور پہ نگاہ رکھو، اگر تندور سے پانی نکلے تو سمجھ لو ہمارا فیصلہ آ چکا۔ وہی ہوا، وہ فارت تنور، تندور سے پانی نکلنے لگا۔ وَقُلْ احْمِلُوا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سارے ایمان والوں کو آپ کشتی میں لے لیجئے، ہاں سوائے اس کے جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں ضدی، ان کافروں میں سے کسی کو بھی نہیں لینا ہے، صرف ایمان والے کشتی میں سوار ہوں گے۔ وہ ایک ٹکٹ ایمان تھا، سوار ہو گئے ایمان والے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ كَالْمَوْجِ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْمَوْجِ كَالْجِبَالِ، موج، سمندر، پانی اور اس کی موجیں مار رہی ہیں، اس میں وہ پہاڑ کی طرح کشتی چل رہی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جائزہ لے رہے ہیں تو دیکھا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ خود آپ کا لڑکا وہ چڑھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، طوفان سے، سیلاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا نام کنعان تھا۔ اور دیگر صاحبزادے جو اسلام والے تھے، مسلمان تھے، وہ تو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ایمان قبول کرو، کافروں کے ساتھ مت رہو، آ جاؤ کشتی میں۔ ولا تکن مع الکافرین، کا کافروں کی صحبت میں رہو گے کفر دھیرے دھیرے گھستا چلا جائے گا۔ ہوتا یہی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو لادین ہیں، بے دین ہیں، گمراہ ہیں، اور اتنا ہم ان کو دل دے بیٹھتے ہیں کہ بسا اوقات لبرل قسم کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ پھر بسا اوقات بہت دور تک معاملہ جاتا ہے، وہ خاص لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو اس لفظ کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھا لے، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں، اسلام چھوڑے ہوئے ہیں آپ کے ہندوستان میں، اور سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، کمیٹی بنا رہے ہیں، مبلغ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ہمارے ایمان والے جو نوجوان ہیں وہ ایمان میں اتنے راسخ ہے کہ ان کو ابلیس اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، تو ابلیس کے چیلے کیا ہٹا لیں گے۔ تو ایکس مسلم وغیرہ کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیے صحبتیں اہل اللہ کی ہو، ایمان والوں کی ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، ایمان راسخ ہوگا، عبادتوں کا شوق پیدا ہوگا، نیکیوں میں سبقت کر جانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی حکیمانہ بات ارشاد فرمائی، یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جاؤ سوار ہو، لیکن شرط کیا ہے ولا تکن مع الکافرین، کافر کفر چھوڑ دینا، کافروں کے ساتھ نہیں رہنا ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ رہنا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فکر نہیں ہے، جب نافرمان ہو جاتی ہے اولاد تو خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھ نہیں رہا آپ کو پہاڑ پر چڑھ رہا ہوں، سیعصمنی من الماء، پانی سے پہاڑ بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی نہیں بچا سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ عذاب ہے، عذاب الہی ہے، وہی بچے گا جو ایمان والا ہوگا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور وہ ڈوب گیا، نگاہوں سے غائب ہو گیا، قصہ ختم۔ اب کشتی چلتی رہی۔ اب اگر آپ مفسرین کی مانیں تو 40 دن سے لے کے 80 دن تک کی روایتیں ہیں، بعض لوگوں نے کہا 40 دن چلتی رہی، 80 دن چلتی رہی، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں کتنے دن چلی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب اللہ کا فیصلہ پوری طرح نافذ ہو گیا تو پھر ہم نے اس کشتی کو لگا دیا جودی پہاڑی سے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اتر پڑے، اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اے آسمان تو بھی رک جا، برسنا بند کر دے، اے زمین تو بھی پانی کو چوس لے، قصہ ختم، میرا فیصلہ پورا ہو گیا، اور خشکی ہو گئی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام اترے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دعا کی، اس دعا میں کہا کہ اللہ آپ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ نبیوں کو، رسولوں کو کبھی رسوا نہیں کرتے، پہلا میرا بیٹا تباہ ہو گیا نا، برباد ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی، اب جہنم میں جائے گا، اس سے بڑھ کے میری کیا رسوائی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ انہ من اہلی، اللہ وہ میرے اہل و عیال میں سے تھا،
لہذا ووعدک الحق، آپ کا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والے آپ ہیں، سپریم کورٹ۔ وہ غلط مفہوم میں مت لیجیے، ورنہ یہاں کی تو سپریم کورٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو جو ڈکٹیٹ کیا بیچارے وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے جو آخری درجے کا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے دور میں کہ بھئی علاقے کی کورٹ ہوتی ہے، ان پہ ہائی کورٹ ہوتی ہے، ان کے اوپر سپریم کورٹ، اس سے بھی آگے کا مسئلہ ہے تو پھر پریسیڈنٹ کے پاس کیس لے جاتے، اس کے بعد کوئی اور کورٹ نہیں رہ جاتی، کوئی اور ڈیسیشن لینے والا نہیں رہ جاتا۔ تو فیصلے بہت سارے ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن آخری اور فائنل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا، کیوں کہ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اللہ سب سے بڑے حاکم تو آپ ہی ہیں، سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے تو آپ ہی ہیں۔ تو اللہ اگر آپ میرے بیٹے کو عذاب جہنم سے بچا لیں گے تو آپ تو اتھارٹی ہے، آپ سے تو کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اتنا تو حضرت یعنی احکم الحاکمین تک ہم پہنچ گئے، لیکن اس کا تتمہ جو ہوا وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوح آپ کو یہ دعا کی اجازت نہیں، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، نیک نہیں تھا، کفر پہ مرا، آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ کافر ہے، آپ کے بیٹے میں اس کا شمار نہیں ہوگا، اور آپ اس چیز کا سوال مت کیجئے جس کے بارے میں آپ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ کسی مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، لہذا آپ اس کا سوال مت کیجئے، آپ چھوڑ دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام رو پڑے اور کہا میں اے اللہ ان لم تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اگر آپ رحم نہ فرمائیں، مغفرت نہ فرمائیں تو میں تو گھاٹے میں رہوں گا، بٹ رہا ہوگے۔ اصل حاصل یہ ہے اس واقعے کا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس معنوں میں استعمال کیا ہوا تھا؟ احکم الحاکمین، آخری اتھارٹی، فیصلے والی ذات آپ کی ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے کسی بھی معاملے میں، انکنڈیشنل ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، کوئی شرط اس کے سامنے نہیں، کوئی بھی فیصلہ وہ کر لے تو پھر اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، نعوذ باللہ، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی قدرت، وہ سب اس کے صفات کو آپ سامنے رکھیے، اس بنیاد پہ وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ احکم الحاکمین یہ 2 جگہ قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی آیتیں اور 3 جگہ ہیں، اس میں احکم الحاکمین کے بجائے خیر الحاکمین کا لفظ آیا ہے۔ خیر الحاکمین تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، احکم الحاکمین یعنی حکمرانوں کا بھی حکمران، سب سے بڑا حکمران، اور خیر الحاکمین میں یہ ہو جاتا ہے سب سے بہترین حکمران۔ تو عام طور پر جو سب سے بڑی اتھارٹی ہو جاتی ہے اس کو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے خطا ہوتی، غلطی ہوتی، غلط فیصلے کر دیتے ہیں، بلکہ زیادہ تر ظالمانہ فیصلے کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے ہم کو کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا نا کہ اسماء حسنہ کا جو کمبینیشن ہے اس کو سمجھنا چاہیے، رحمان کے ساتھ رحیم کیوں ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح احکم الحاکمین کے ساتھ خیر الحاکمین اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ قرآن پاک میں بیان کیا، وہ کیوں کہ یہ نہ سمجھو کہ سب سے بڑا حکمران وہ ہے تو پھر اس کی حکومت میں سختی بھی ہوگی، غلطی بھی ہوگی، نعوذ باللہ، نہیں، خیر الحاکمین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ سب سے اچھا، سب سے اچھی حکومت کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورۃ الاعراف میں بھی ارشاد فرمائی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت شعیب علیہ السلام آپ کا انکار کرنے والے انکار کر رہے تھے اور مومن لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے کیسے ایمان قبول کر لیا ہے، وہ تو ہماری طرح ایک بشر ہے، انہوں نے رسول کہہ دیا تو تم نے رسول مان لیا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا ان کان طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ، اگر تم میں سے ایک گروپ نے مجھ پہ ایمان قبول کر لیا اور تم کو ستایا جا رہا ہے ایمان کی بنیاد پر، تم کو پریشان کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد تم پھر کفر کی طرف لوٹ پڑو اور گھر واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو دیکھو فاصبروا، ثابت قدم رہنا، تمہارے قدموں میں لغزش نہ ہے۔ کیوں
تم کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، حتی یحکم اللہ ہو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے فیصلے میں فالٹ نہیں ہوتا، اس کے فیصلے میں کمی نہیں رہ جاتی، نعوذ باللہ اس کے فیصلے میں کم علمی نہیں رہ جاتی، گواہیوں کی کمی نہیں رہ جاتی، اس کا فیصلہ بہت پرفیکٹ ہوتا ہے، اس کا فیصلہ بہت صحیح ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، خیر الحاکمین۔ کیسے فیصلہ فرماتا ہے وہ فیصلہ ایسے فرماتا ہے، اس طور سے فیصلہ فرماتا ہے کہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہو اور ظالم اپنے کیفر کردار کو بھی پہنچ جائے۔ ہم لوگ تو دنیا میں کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی، اس کا چھلکا بھی پیسے جاتا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس نظام کو سمجھتے ہوئے مجھے 3-4 دن پہلے مشہور مفسر ہے ہندوستان کے مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ بڑا عجیب و غریب لگا، بہت عجیب و غریب۔ انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے لکھا کہ عذاب الہی اور آزمائش بھی آتی ہے نا، سیلاب آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، فرمایا دونوں میں ایک فرق، یہ مسئلہ ایسا پیدا ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں یہ جو ہو گیا اللہ کا عذاب ہے کیا؟ عام طور پہ جب سونامی آئی تھی بہت لوگ کہتے تھے اللہ کا عذاب ہے کیا؟ الحمدللہ میں اس وقت بھی منشرف تھا، میں کہتا تھا نہیں، عذاب مت کو، آزمائش کو۔ لیکن مولانا نے ایک پتے کی بات یہ لکھا یہ ہے کہ عذاب اور آزمائش میں ایک لطیف فرق ہے۔ لطیف اردو کا ذرا ہارڈ ورڈ ہے، اس کے معنی ایک نازک سا فرق ہے، بڑا نازک سا فرق ہے۔ فرمایا دیکھو، عذاب اگر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو پہلے نکال لے گا، مومن عذاب کے شکار نہیں ہوں گے، اور اگر مومن بھی شکار ہوئے تو اس کو آزمائش کہا جائے گا، وہ امتحان ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ جیسے زلزلے آتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آسام میں کتنا ماشاءاللہ بڑی تعداد مسلمانوں کی وہاں کس قدر بھیانک قسم کا سیلاب ہے، تو وہ ایک آزمائش ہے، اس کو عذاب سے تعبیر نہیں کہنا تھی۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے، اس میں گیہوں کے ساتھ گھن نہیں پسا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے ایمان والوں کو۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آنے سے پہلے ہجرت کا حکم دیا، اور ہجرتیں ہو گئی، وہ نکل گئے بستیوں سے، روانہ ہو گئے، تب کہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو تو کشتی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس فیصلے میں کسی مجرم کے ساتھ معصوم کبھی نہیں پھنستا، کسی مجرم کے ساتھ معصوم کبھی نہیں پھنستا، ظالم پھنستا ہے، ظالم کو سزا ہوتی ہے، کیونکہ وہ خیر الحاکمین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حکومت بھی بہترین کرتا ہے، اور اس کی حکومت میں بھی کوئی نقص نہیں رہتا ہے، اور اس کا ثبوت حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک جملے سے ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حالات پورے بدل چکے ہیں اور ان کے بھائی اب محتاجی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں، فقر و فاقہ ہے، ضرورت مند ہے، غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی ہیں قافلے میں، تو طبیعت ذرا سا آپ چاہیں تو یہ کہیے کہ مچل سی گئی کہ میرا بھائی، اس کے ساتھ میں بیٹھو، بات چیت کرو۔ 20 سال ہو گئے نا، ایک لمبی مدت گزر گئی ہے، کنویں سے نکل کر محل، محل سے نکل کر قید خانہ، قید خانے سے نکل کر پھر دوبارہ محل، 7 سال اچھے بارش کے گزرے، اب قحط کا زمانہ شروع ہو گیا، لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لینے کی کوشش کی، اور اس موقع پہ یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ جاؤ اور والد صاحب کو خبر دو کہ بنیامین سے بہت تفصیل ہے، سورہ یوسف میں گزر چکی، وہ پیالہ رکھا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ پیالہ ان کے سامان سے نکلا، ان کو ہم روکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک کہ حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین، اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کا حکم جاری رہے گا،
اور وہ بہترین حکومت کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو حکومت فرما رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت انصاف کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے، ہونا تو دور کی بات ہے، چاہتے بھی نہیں تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر یہ داغ لگے کہ آپ نے ظلم کیا، نہیں چاہتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتلائی کہ بھئی تدبیر یہ ہے کہ یہ لوگ سب ٹرانزٹ ویزا پہ ہیں، ان کو نکل کے واپس چلے جانا ہے، روک نہیں سکتے۔ اور تمہاری دلی خواہش یہ کہ بنیامین تمہارے پاس رکے، تمہارا بھائی تمہارے پاس رکے، بات چیت ہو، تھوڑا سا والد والدہ کے خیریت لیں، وطن کے حالات معلوم کریں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھائیوں کے سامنے نہیں کھلنا ہے معاملہ، ابھی تو حضرت یعقوب کو مصر لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو تدبیر یہ کرو کہ ان کے سامان میں پیالہ رکھ دو اور اعلان کرو پیالہ غائب ہے، تلاشی ہوگی۔ جب تلاشی ہوگی تو بھائیوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا، ہم تو نبی زادے ہیں بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند، تو ہم تھوڑی چوری کرنے آئے، ہم تو غلہ لینے آئے۔ تو اس موقع پر جو تلاشی لینے والا آفیسر تھا اس نے کہا اگر پیالہ نکل جائے تو کیا کریں گے؟ تو کہا جس کے سامان میں پیالہ نکل آئے اس کو آپ پکڑ لیجیے، رکھ لیجیے۔ انہوں نے خود کہہ دیا، اجازت دے دی۔ حکمت دیکھیے، نظام اللہ تعالیٰ کا ایک مضبوط نظام دیکھیے کہ ان لوگوں نے خود کہا کہ جس کے سامان میں پیالہ نکلے گا اس کو آپ پکڑ لیجیے خوشی سے۔ تو پھر سب سے بڑے بھائی کا سامان کھولا، پیالہ نہیں نکلا، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، 10ویں نمبر پر بنیامین، بلکہ 11ویں نمبر پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام 11ویں تھے، وہ 12ویں تھے۔ تو حضرت یوسف کا تو سامان چیک نہیں ہوگا نا، وہ تو حکمران ہے۔ یہ 11 بھائی آئے تھے، لہذا جب پیالہ نکلا بنیامین کے سامان میں سے تو کہا جو تم لوگوں نے وعدہ کیا، بڑے بھائی نے کہا نہیں میرے کو روک لیجیے، یعقوب ان سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ دیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیجیے، میرے کو روک لیجیے۔ کہا نہیں، زبان دے چکے، جس کے سامان میں پیالہ نکلا اس کو ہم روکیں گے۔ اور کب تک؟ حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ کا فیصلہ ہمارے درمیان نہ جائے، وہو خیر الحاکمین، وہاں بھی خیر الحاکمین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بہترین حکومت کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین بھی ہوتے ہیں، پائیدار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی حکومت بہترین بھی ہے، پائیدار بھی ہے۔ حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ باقی ساری حکومتیں وہ انتہائی عارضی ہیں، ٹیمپروری ہے، بہت چھوٹی چھوٹی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجیے دنیا میں 150 200 تو حکومت کرنے والے ہوں گے، اس سے کیا کم ہوں گے؟ کتنے ملک ہے پتہ نہیں، ان سارے ملک کا ایک ایک حکمران بنا ہوا ہے۔ بعض تو اتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہے جتنا ہمارا تلنگانہ ہے، تو اس سے بھی چھوٹے ہیں بعض ملک۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اتنے حکمران ہیں، اور ہر حکمران اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا حکمران ہوں، میری بات چلتی ہے اور میری اہمیت ہونی چاہیے، میری بات سننی چاہیے، جو نہیں سنے گا اس کو میں تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ کتنے مواقع ایسے آئے جہاں پہ حکمرانوں کو، اب غیر مسلموں کو تو چھوڑ ہی دیجیے، مسلم حکمرانوں کو یہ غرہ ہوا، دھوکہ ہوا کہ میری بات نہیں سنے گا تو میں تباہ کر دوں گا۔ لیکن بعض اللہ کے ایسے بندے رہے جو دین پہ ڈٹے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے بڑی حکومت اللہ تعالیٰ کی تمہاری نہیں، تم بہت چھوٹے ہو۔ جب مامون نے، جو عباسی بادشاہ تھا، کم تعلیم یافتہ تھا اور بھٹک گیا اور قرآن مجید کے سلسلے میں غلط فتوے دینے لگا، تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فیصلے کی مخالفت کی، کہا کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کروں گا، کہا ان کو پکڑ کر لاؤ۔ لہذا بغداد لایا گیا، لانے کے بعد کہا میری بات آپ مانیں گے نہیں مانیں گے، وہ مخلوق غیر مخلوق کا مسئلہ تھا، ذرا نازک عقیدے کا مسئلہ۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا تمہاری بات میں مانوں نہ مانوں مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں یہ کہتا ہوں قرآن پاک اللہ کا کلام، کلام اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ڈکلیئر کیا حتی یسمع کلام اللہ، سورۃ التوبہ میں آیا، لہذا اللہ کا کلام ہے، اس سے ہٹ کے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو کہا کہ پھر آپ کو ہم کوڑے ماریں گے۔
کہا جو کرنا ہے کر لو۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 80 سال کی، حالت روزے میں تھے، دھوپ کا وقت تھا، اور حضرت امام احمد ابن حنبل کی پیٹھ پہ 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ 80 کوڑے مارتے مارتے ابھی 40 پہ پہنچے تھے کہ امام صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایک شخص بھاگتا ہوا گیا اور بادشاہ کے کان میں، مامون کے کان میں کہا اگر یہ بزرگ مر گئے تو پھر سمجھ لو تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے لوگ، پھر انقلاب آ جائے گا۔ عقل کے ناخن لو، سوچ سمجھ کے بات کرو، بہت اللہ والے ہیں، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تب گھبرایا، کہا اچھا چھوڑو معاف کرو۔ لیکن 40 کوڑے آپ کے پیٹھ پہ۔ عالم یہ ہوا تھا کہ جب آپ گھر واپس تشریف لائے تو آپ کے شاگرد جب آپ کے پیٹھ میں مرہم لگاتے تو انگلیاں اندر چلی جاتی تھی، انگلیاں اتنی اندر چلی جاتی، اور امام صاحب کانپتے تھے، امام صاحب کانپتے تھے۔ تو شاگرد نے کہا حضرت ہاتھ اٹھائیے، بدوا دیجیے نا، برباد ہو جائے گا۔ کہا کیسے بدوا دوں، وہ تو عباسی ہے نا، حضور کے چچا کے خاندان کا ہے، بدوا کیسے دوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے تختہ پلٹ دیا، ختم کر دیا، قصہ ختم ہو گیا۔ کون ہے جو مامون کی قبر پر جاتا ہے؟ کون ہے آپ میں سے جو مامون کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے؟ کوئی نہیں، فراموش کر دیا گیا۔ آپ کے ہندوستان میں بھی ہوا ایسا ہی۔ اکبر جب تخت حکومت پر بیٹھا، 16 سال کا، پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل تھا، اور وہ راجستھان کی اس کی محبوبائیں اور وہ سب پورا ماحول اس وقت کا جو تھا، اس کی وجہ سے اس کا عقیدہ بگڑا، دین الہی کی بات کی اس نے، اور پھر اس نے زیادتیاں کی۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات پر کھڑے رہے، کہا کتاب اور سنت، تیسری بات نہیں، کتاب اور سنت۔ آپ ان کے خطوط اٹھا کر پڑھیے، وہ کہتے ہیں کہ میری فاروقی رگ حمیت پھڑک اٹھتی ہے جب کوئی کتاب و سنت کے خلاف بولتا ہے، میں نہیں مانوں۔ 18 سال جیل میں ڈالا گیا، 18 سال جیل میں رہے، حکومت تبدیل ہو گئی، جہانگیر آیا تو اس نے پھر امام صاحب سے معافی مانگی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اب پھر اس کے بعد سے ان کے لیے نرمی کی گئی۔ لیکن حضرت امام احمد سرہندی آپ کا نام ہے، سرہند میں آپ کی مزار ہے، پنجاب میں۔ حضرت مجدد الفسانی امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹے، حکومت چلی گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو اکبر کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، یا یہاں بیٹھ کے ایک قرآن پاک ختم کر کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یا روزے میں افطار کے موقع پہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تھے ہوں گے وہ مغل اعظم، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ ایک جم غفیر ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، اور اسی سلسلے میں نقش بند کا سلسلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بزرگوں کو نقش بندی لگاتے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، مجددی سلسلہ، کتنے اہل اللہ پیدا ہوئے، اللہ والے، بڑے بڑے اللہ والے۔ اور دور مت جائیے، آپ کے حیدرآباد میں خود ایک بزرگ تھے، حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی سلسلے کے بزرگ تھے جو بڑی حدیث کی خدمت کی۔ اور آپ نے مشکات المصابیح کے سطح کی کتاب لکھی، زجاجۃ المصابیح۔ تو یہ جو حکومت کا غرور ہوتا ہے، اور اس حکومت کے غرور کی وجہ سے جو ظلم و زیادتی لوگ کر جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم، وہ نہیں جانتے، اسماء الحسنی سے واقف نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑی حکومت اسی کی، سب سے بڑی حکومت۔ یہ الگ بات ہے، وہ سب کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ اگر وہ مہلت نہ دے، وقت نہ دے لوگوں کو، اور پہلے ہی مرحلے میں عذاب کا شکار کر دے، تو قیامت کے دن بندے کہیں گے نہ اللہ آپ نے ہم کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اتنا موقع دیتا ہے سمجھنے کا، اتنا موقع دیتا ہے کہ بندے قیامت کے دن شکایت نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو موقع دیا، اور کیسے موقع دیا؟ حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ قُلْ لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، نرم بات کرنا، سمجھانا اس کو، دین سمجھانا اس کو، ہو سکتا بات آ جائے، آپ اپنی ڈیوٹی کریے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بات سمجھائے، سمجھ میں نہیں آئی تو معجزات دی اللہ تعالیٰ نے، اور مہلت دی، معجزات دیکھو، معجزات دیکھ کر ایمان قبول کرو۔
جب بھی ایمان قبول نہیں کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا چھوڑو اس کو نکمے کو، آپ ہجرت کر جائیے، نکل جائیے وہاں سے، فلسطین آ جائیے۔ جب تعاقب کیا اور کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیچڑ میں ڈبو دیا، قصہ ختم کر دیا۔ اب وہ شکایت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، خود سنبھلنے کا، سمجھنے کا موقع دیا ہے۔ ابو جہل کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، ابو لہب کو بھی دیا، بڑے سے بڑا اسلام کا دشمن، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکا تھا، مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ ہوا احکم الحاکمین، پھر وہ بہت مضبوطی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے میں، اس کے ججمنٹ میں، اس کی حکومت میں اور اس کے اختیارات میں نقص نہیں ہوتا، کمی نہیں ہوتی، ناانصافی نہیں ہوتی، بے ایمانی نہیں ہوتی، کرپشن نہیں ہوتا، سب بہت مضبوطی کے ساتھ یہ معاملے اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے۔ یہاں دو باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ہم سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھنے کے بعد، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو ماتحت دیے ہیں، سب آرڈیننس جو تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، انصاف نہ کرو، تھپڑ نہ مارو، ارشاد فرمایا جو کھاتے وہ کھلاؤ، جو پسند اپنے لیے کرتے ان کے لیے پسند کرو، کیونکہ یاد رکھو کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے ایک لیبر نے، مزدور نے، اس زمانے میں غلام ہوتا تھا نا، خرید کے لے کر آتے تھے، غلام نے کام خراب کر دیا تو میں چھڑی سے اس کی سرزنش کر رہا تھا، چھڑی سے، لازمی بات ہے وہ صحابی رسول ہے، وہ لاٹھی چارج تو کریں گے نہیں، جیسے ایک استاد محبت سے کرتا ہے، آج کل استاد بھی نہیں کرنا، جتنے الفاظ ہے بتا رہا ہوں میں، پولیس میں جاتے ہیں پھر وہ سب چھوڑ دیجئے، پرانا کلچر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کسی استاد کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے شاگرد پر ہاتھ اٹھائے، کسی استاد، اگر تم کو شکایت ہے وہ غائب ہو رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو دفتر میں جا کے شکایت کرو گا، تم نے غصے میں تم ہاتھ نہ اٹھانا۔ تو بھائی عرض کر رہا تھا کہ ذرا سا سرزنش فرما رہے تھے، یوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے نرم دل کے تھے، لیکن چھڑی سے کچھ سرزنش کر رہے تھے تو اندھیرے میں پیچھے سے آواز آئی، اے ابو ذر، اس سے ڈرو جس کی طاقت تم سے کہیں زیادہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میرا ہاتھ تھرتھرا گیا اور میرے ہاتھ سے چھڑی گر گئی، اور اس کے بعد میں نے کسی غلام پہ کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ڈرنا چاہیے، جو ہمارے ماتحت ہے طلبہ کی شکل میں، جو ہمارے ماتحت ہے ملازمین کی شکل میں، بلکہ صحیح معنوں میں جو ہمارے ماتحت ہے اپنی آل اولاد کی شکل میں بھی، مارن پیٹی، ظلم، زیادتی سے ہمیشہ ہم کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ احکم الحاکمین کچھ اور ہے۔ یہ میرے چھوٹے سے گھر میں مجھے حکومت اس نے دی، میں چھوٹے سے کلاس روم میں اس نے مجھے حکومت دی، اور بہت چھوٹی سی جگہ پہ اس نے کسی بازار میں، منڈی میں کچھ ملازمین کے اوپر مجھے حاکم بنا کر رکھا، تو پھر انسان کے اندر غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے، ہمیشہ احکم الحاکمین کو یاد رکھے، ہمیشہ احکم الحاکمین کو یاد رکھے۔ ایک بات یہ سمجھنے کی ہماری عملی زندگی میں جو اثر ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ہم ہمیشہ جہاں ظلم سے بچے، اور یہ ہم محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہمارے سلسلے میں بہت سخت ہو سکتی ہے، وہیں ہم اس اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو دیکھیں کہ معاف کر دینا، اپنے محکومین کے ساتھ، ہم سب محکوم ہیں، ہم سب پہ اللہ کی حکومت ہے، لیکن مہلت دینا، درگزر کرنا، وقت دینا، سمجھنے کا موقع دینا، ہمارے اندر بھی یہ صفت آنی چاہیے۔ ہم بھی اپنے چھوٹوں کے سلسلے میں ان کو مہلت دیں، وقت دیں، ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اسپیس دیں، یہ نہیں کہ ان کے سر پہ سوار ہو جائے اور عالم یہ کہ بس کام لینے پہ تلے ہوئے ہیں اور کسی قسم کی کوئی فرصت نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو بہت سے ملازمین کو دیکھا کہ وہ بیچارے تھکے ہارے بیٹھے رہتے، جیسے ہی معلوم ہوا صاحب آئے، بلا وجہ کپڑا اٹھا کے دیوار پوچھنے لگتے، ارے کیوں؟ دیوار پہ تو کوئی گرد و غبار نہیں، ارے کام نہیں کرے تو وہ ڈانٹتا صاحب، محبت بھی نہیں رہتی،
यही बोलेंगे, अरे साहब मैं बेकार बैठ गया, अगर थकते तो वो फिर बुरा मानता, डांटता है, इसीलिए इसको सामने कुछ ना कुछ करना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इतनी राहत का मौका दिया, और अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से जब माला माल किया, तो फिर अपने मातहतों के साथ भी हम नरमी करें, और यह हम तसव्वुर रखें कि अहकमुल हाकिमीन है जो हमारा हिसाब किताब ले सकता है। और एक तीसरी बात है जिस पर इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, कि आम तौर पर मौजूदा दौर का ये कल्चर है, ये मेंटलिटी है, ज़हनियत, मिजाज बन गया कि बदला लेना, बदला लेना, बदला अगर नहीं लेंगे तो इसके माने वो मुझे कमज़ोर समझेगा, बदला नहीं लेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो फिर मेरी अहमियत घट जाएगी, और जिसको एक प्रेस्टीज इशू समझा जाता है कि वो इज्जत का मसला हो जाएगा, मेरी इज्जत बाकी नहीं रह जाएगी। अगर हम अहकमुल हाकिमीन पे छोड़ दे तो उससे बढ़ के कोई बदला लेने वाली जात नहीं, उससे बढ़ के कोई बदला लेने वाली जात नहीं। एक बार जिंदगी में तजुर्बा करके देखें आप कि जो आपको सता रहा, परेशान कर रहा है, और जो आपके लिए मुसीबत दर्द सर बना हुआ है, उसको अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए। अल्लाह मैं आपके हवाले करता हूँ, आप जैसे फैसला करना हो करें, तो फिर उसके बाद से आप खुद देखेंगे आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला दिखाएगा कि अल्लाह ताला कैसे इंसाफ करता है, उसकी कैसे पकड़ करता है। कितने मौके ऐसे आते हैं कि जालिम जिन्होंने सताया, पैसे लेके दबा लिए, ज़मीन प्लॉट दबा लिया, मारा, गाली दे के मजमे में बेइज्जत कर दिया, लेकिन बंदे ने अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए छोड़ दिया। सलामती की राह ले ली। तो कितने मौके ऐसे हैं, ये देखने में आया कि अल्लाह ताला ने ऐसी सख्त सजा दी, जालिम को ऐसी सख्त सजा दी कि उसने मजलूम से माफ़ी मांगी, भाई मैं आपके साथ ये करा, बल्कि लगता है मेरे साथ ये मामला हो रहा है, आपके साथ में ज़्यादती कर गया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने मेरे साथ ये मामला कर रहा है। ज़बान पे उसके एतराफ़ आ गया। लिहाजा इंसान ये ना समझे कि मैं ही इंतकाम लेने पे कादिर, ले लेना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना माफ़ फरमाया, कितना माफ़ फरमाया, कितना माफ़ फरमाया। कभी फरमाया कि आप अपनी ज़ात के लिए तो कभी आपने इंतकाम नहीं लिया, अपनी ज़ात के लिए नहीं। हाँ, अगर किसी ने अल्लाह के दीन की बेहुरमती की तो उसको उतनी सज़ा दिलाई गई जितनी इस्लाम में देनी चाहिए, वो एक अलग मामला हो गया। लेकिन फरमाया अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ात के लिए कभी कभी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, ये सुन्नत है, इस करीमाना अदा को हमको अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ कुरान पाक में बात इरशाद फरमाई, ये मामूली चीज़ नहीं है। इरशाद फरमाया कि माफ़ कर दिया करो, दरगुजर करो, लेकिन फरमाया ये बहुत बड़ी हिम्मत वाले लोग, आला किरदार के लोगों का मामला है, हर एक के बस की बात नहीं है। अगर मुमकिन नहीं है तो फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैहि, जितना तुमको उन्होंने सताया उतना ही तुम फैसला करा लो, उतनी ही सज़ा उनको दिलवा दो। लेकिन फमन अफ़ा व अस्लहा फ़इन्न अजरहु अलल्लाह, अगर वो माफ़ कर दोगे तो अजर अल्लाह ताला देगा। और ये इरशाद फरमाया इन्न ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, आला दर्जे के जो लोग होते हैं, आला क्वालिटी के, आला सिफात के, वो लोग ये करते हैं कि इंतकाम नहीं लेते, बदला नहीं लेते और अहकमुल हाकिमीन पर छोड़ देते हैं। तो एक साहब का इख्तिलाफ हो गया, थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई। अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, जब भी बेचारे सजदे में जाते तो पीछे से एक लात मारते। अब आप सोचिए कि वो बेचारे सजदे में कमज़ोर से आदमी, और कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई, नमाज तोड़कर वो लड़ पड़ते तो जायज़ था उनके लिए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। 2 मरतबा 3 मरतबा करने के बाद वो पहलवान बाज आ गए कि इतना तो 3-4 बार लात मारा, इनको क्या है। उसके बाद 2-4 साल गुजरे, एक दूसरे पहलवान से उनकी लड़ाई हो गई, और वो लड़ाई हुई तो वो मस्जिद में आए, पहलवान नमाज पढ़ रहे थे तो इनको लात मारने की आदत थी, और उन्होंने लात मारा तो उसके बाद जो उनकी हड्डियां टूटी, पैर की, हाथ की, तब ये मुसल्ली पलट के बोले अल्लाह ताला जो इंतकाम लेता है ना, वो इंतकाम मैं कहाँ ले सकता था, मैं इतना मार ही नहीं सकता था तुझको,
آج جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو مار کھلائی ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی تیری، یہ اللہ کی شان. یہ ایک کہانی ہے، کوئی دینی قصہ نہیں، لیکن میں اسی لیے صرف بطور مثال آپ کی خدمت میں اس حکایت کو عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے ان کو سبق سکھائے گا کہ وہ اعتراف کر رہیں گے جیسے اعتراف فرعون نے مرتے وقت کیا تھا. اے بساط پہ ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل جس خدا پہ ایمان لاتا ہوں. ایک الگ بات ہے اللہ کے پاس ریجیکٹ ہوا. تو یہ ہمارے اندر شان کریمی پیدا کریں. اولو العزم جس کو کہا کہ عزیمت والے، ہمت والے، اعلیٰ کردار، اونچے درجے کے لوگ، وہ کیفیت ہم اپنے اندر پیدا کریں. پھر اس کے بعد سے ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجرمین کو سزا بھی دے گا، سبق بھی سکھائے گا، اور ہم سے بہت اچھا بدلہ دے گا. ہم سیف رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے. عزت کا مسئلہ نہ سمجھیں. کوئی اگر ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، میری عزت نہیں گئی. گالی گلوچ کرنے والے کی عزت گئی نا، اس کی زبان گندی ہے، لوگوں کو معلوم ہوا، وہ جاہل ہے، لوگوں کو معلوم ہوا. یہ خاص طور پر اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج مسلم معاشرے میں یہ تباہی بربادی بہت عام ہو چکی ہے. جھگڑے، پڑوسیوں سے جھگڑے، سگے بھائیوں سے جھگڑے آپس میں، کوئی بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی کبھی غلطی سے وہ جھگڑے فیصلہ کرانے کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر زچ ہو جاتی ہے، طبیعت ماننے کے لیے تیار نہیں. ٹھنڈی پہ ہاتھ لگا کے قرآن و حدیث کے حوالے دی، نہیں مانی. نہیں ہونا تو ہونا، کرنا تو کرنا. اگر اللہ کے لیے چھوڑ دو، جو تم کو نقصان ہو رہا ہے گوارا کر لو، جس کو تم بے عزتی محسوس کر رہے ہو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، ضرورت بھر اگر پہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ فَعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْهِ، جتنا ہوا اتنا اگر تم کرا لیتے ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر چھوڑ دو تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. کیونکہ احکم الحاکمین، اس کی حکومت اور اس کے فیصلے وہ بے داغ ہوتے ہیں، اور وہ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ پھر انسان کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، مجرم کو بھی پوری سزا مل جاتی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب احکم الحاکمین ہے، مضبوط حکومت کرنے والا، سب سے بڑا حکمران، اور اللہ تعالیٰ جب خیر الحاکمین ہے، بہترین فیصلے کرنے والا، تو لازمی بات ہے اس دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں بعض مظلوم مر رہے ہیں، بعض ظالم مر رہے ہیں. ظلم کرتا ہوا ایک شخص اس دنیا سے جا رہا ہے، ایک شخص ظلم سہتا ہوا جا رہا ہے. تو پھر اللہ کی احکم الحاکمین کی صفت سے ہرگز یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ میدان حشر نہ ہو، آخرت نہ ہو، فیصلہ نہ ہو. عدالت کبریٰ ہوگی اور اس دن فیصلے ہوں گے، اور ظالموں کو کہ کیفر کردار تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، اور مظلوموں کے زخم پہ مرہم رکھا جائے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ کو غافل نہ سمجھو. غافل نہیں اللہ تعالیٰ. لیکن کیا ہے معاملہ؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہم ڈیلے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈیلے فرما رہا ہے، مؤخر فرما رہا ہے. کب تک؟ جب تک کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، گردنیں اکڑ جائیں گی، میدان حشر میں گردنوں میں زنجیر ڈال کے ان کو کھینچا جا رہا ہوگا. اس وقت ظالم اپنے ظلم کا انجام دیکھ لیں گے. اس دن ان کو معلوم ہوگا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ظلم کیسی مصیبتیں لے کر آتا ہے. یہ احکم الحاکمین کی صفت پر ایمان رکھنے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آخرت اور آخرت کے فیصلوں پر ایمان رکھیں. ان اللہ تعالیٰ حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عملی پہلو ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کبھی کبھی ظالموں کو معاف کریں اور ان سے درگزر کر لیں، اور خاص طور پر اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو ان کی معافی کو قبول کر لیں. وہ سب سے بڑی عدالت ہے، وہ سب سے بڑی حکومت ہے، وہ اعلیٰ ترین حاکم اعلیٰ ہے. اس کی عدالت میں انشاءاللہ سب فیصلے ہوں گے اور ہم کو ضرور انصاف ملے گا. ہمارا دل مطمئن رہنا چاہیے. یہ حقیقت کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.